خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور قدوس نام میں آپ سننے والوں کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک خاص ٹاپک کے متعلق دیکھیں گے جو بائبل مقدس میں ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم 3 نوکروں یا ان کے توڑوں کی تمثیل کے بارے میں دیکھیں گے جو بائبل میں متی کی انجیل اس کے 25ویں باب کی 14ویں آیت میں درج ہے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا، اور پردیس چلا گیا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ خدا کے مقدس کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں آج ہم غور کریں گے کہ نوکروں نے اپنے توڑوں سے کیا کیا۔ یاد رکھیں، خدا نے ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ دے رکھا ہے۔ خدا نے ہماری زندگی میں بہت ساری برکتیں جو ہیں وہ دے رکھی ہیں۔ کیا آپ اپنے ساتھ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں ان نوکروں کا، ان توڑوں کا جو خدا نے ان کو دیے؟ آپ غور کریں کہ مالک نے ان نوکروں سے آ کر کیا کہا۔ جب مالک واپس آیا تو اس نے نوکروں سے کیا کہا؟ اس نے ان لوگوں سے کیا بات کی کہ تم نے میرے توڑوں میں اضافہ کیا ہے یا نہیں؟ اس نوکر کا کیا مسئلہ تھا جس نے اپنے توڑے کو دبا دیا؟ غور کریں، آج دنیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ اپنی ذمہ داری، اپنے جو ان کے سپرد کام کیے گئے ہیں ان سے جو ہے وہ پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ نوکر جو ہے اس کا کیا مسئلہ تھا؟ آج بھی بہت سارے لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں جو اپنے کام سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ مالک نے اس سے کیا کہا؟ آپ کے خیال میں کیوں بہت سارے ایماندار توڑوں کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا ہم آج کچھ کر سکتے ہیں، کچھ سوچ سکتے ہیں کہ اس نوکر نے کیوں ایسا کیا؟ ہمیں اپنے ماضی کے بہانے جو ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ بہانے لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بوڑھا شخص جو ہے وہ کہتا ہے، کاش میں جوان ہوتا، تب میں اپنی جوانی اور عمر کے تجربے سے لوگوں کی خدمت کرتا، مگر اب تو میں کمزور ہو گیا ہوں، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بہانہ ہے، کام نہ کرنے کا بہانہ۔ پھر جوان جو ہے وہ بہانہ لگاتا ہے، کاش میں عمر میں بڑا ہوتا، تب میرا اثر رسوخ ہوتا اور میری صلاحیتوں سے، میری ابیلٹی سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے اور میں خدمت میں زیادہ جو ہے وہ بیدار ہوتا، میں زیادہ خدمت کرتا۔ پھر لوگ جو بزنس مین ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کا بہانہ ہے، وہ کہتے ہیں، کاش میرے پاس وقت زیادہ ہوتا اور میں اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے میں دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا، میں دوسروں کو مل نہیں سکتا۔ یہ بہانے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نوکر نے بھی بہانہ کیا، اس نوکر نے بھی اپنے کام، اپنی سستی کو چھپایا۔ پھر جو لوگ ان پڑھ ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، کاش میں تعلیم یافتہ ہوتا، ابھی
تو میرے پاس تعلیم نہیں، میں خدا کا کلام پڑھ نہیں سکتا، میں خدا کا کلام سنا نہیں سکتا، وہ بہانہ کرتا ہے، اس لیے میں خدمت میں نکلتا نہیں، میں اپنے توڑے کو چھپا کر بیٹھا ہوں۔ اسی طرح جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس زیادہ وسائل نہیں، ان کا بہانہ ہے کاش میرے پاس زیادہ پیسہ ہوتا اور میں اپنے پیسے سے خدا کی خدمت کرتا، اس لیے میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں، میں غریب ہوں، اس لیے میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ نے ان میں سے کون سا بہانہ کبھی استعمال کیا ہے؟ جو لوگ سن رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا بہانہ ہو جو آپ نے استعمال کیا ہو؟ ان میں سے کون سا بہانہ آپ اکثر اپنے چرچ میں دوسروں سے سنتے ہیں؟ غور کریں، یہ جو میں نے بہانے آپ کے سامنے رکھے، اپنے کام نہ کرنے میں جو ہماری سستی ہے اس کو چھپانے میں جو ہمارے بہانے ہیں، جو ہماری کاہلیت ہے، کیا کبھی آپ نے اپنے چرچ میں کسی کو ایسے کرتے دیکھا ہے؟ اپنے ہنر کو چھپانے والے بندے کو بھی آپ دیکھتے ہوں جو اپنا فن چھپا کر رکھتا ہے۔ کیا یہ عذر مالک کے لیے قابل قبول تھا؟ جب اس نوکر نے جو ہے وہ بہانہ لگایا، مالک واپس آیا اور نوکر نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تو بڑا سخت ہے، میں جانتا تھا کہ تو وہاں سے بھی لیتا ہے جہاں پر تو بکھیرتا نہیں ہے۔ کیا یہ بہانہ اس کا درست تھا؟ کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے عذر بہانے خدا جو ہے وہ منظور کرتا ہے؟ ہم اپنے عذروں پر قابو پانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے بہانوں پر قابو پانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آئے فیصلہ کریں، سوچیں کہ مالک نے ہمیں جب مقرر کیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، تو ہمیں بہانے نہیں لگانا، ہمیں اپنے کام کے ساتھ مخلص رہنا ہے۔ خداوند نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، لکھا ہے کہ تھوڑے میں دیانتدار رہ تو خدا تمہیں بہت کا مختار بنائے گا۔ گاڈ بلیس یو۔